قرآن میں جنت کی بشارتیں بھی ہیں اور بدعمالیوں کے لیے عذاب کی وعیدیں بھی ہیں، اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کے لیے بھی قرآن سے اعراض کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کی تلاوت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ کرے، نہ کبھی قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی فکر کرے، یا قرآن کو پڑھے مگر غلط سلط پڑھے، تصحیح حروف کی فکر نہ کرے، یا صحیح بھی پڑھے مگر بے دلی اور بے پرواہی سے پڑھے، یا کسی دنیاوی مال و عزت کی خواہش سے پڑھے۔ اسی طرح قرآن کے احکام کو سمجھنے کی طرف توجہ نہ دینا بھی قرآن سے اعراض ہے، اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے میں کوتاہی یا اس کے احکام کی خلاف ورزی، یہ تو اعراض کا انتہائی درجہ ہے۔ غرض قرآن کے حقوق سے بے پرواہی کرنے کا بڑا وبال ہے، جو قیامت کے روز بار گراہ بن کر اس کی گردن پر لاد دیا جائے گا، جیسا کہ روایات حدیث میں ہے کہ انسان کے برے اعمال اور گناہ قیامت کے روز ایک بار گراہ بن کر اس کے اوپر لادا جائے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الطٰہٰ، آیت نمبر 109 سے 108 پر ہم نے اینڈ کیا تھا۔ نحمدہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ پچھلی آیات میں 105 سے 108 تک ہم نے سورۃ الطٰہٰ کی قیامت کے دن کا منظر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پیش کیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن سب پہاڑ گرا دیے جائیں گے، روئی کی گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے، جو آج زمین پر ہیں، زمین پہ میخوں کی طرح گاڑے ہوئے کہ زمین ڈھلکنے نہ پائے۔ اس دن یہ سب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ زمین قیامت کے دن ہموار چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی، کوئی پہاڑ درخت وغیرہ نہیں ہوں گے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تمام مخلوق اسرافیل علیہ السلام کے سور کی پیروی کرے گی، اور کوئی اس سے انحراف نہیں کر سکے گا۔ اس دن تمام آوازیں دب جائیں گی، اور سوائے دھیمی آواز کے اور کچھ سنائی نہ دے گا۔ اس کی تفسیر ہم نے کر لی تھی۔ اب 109 سے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ٹیکنیکل خرابی ہو گئی تھی، اسکرین ہمارا چلا گیا تھا، اللہ نے ہمارے صبر کو آزما لیا، الحمدللہ چلی۔ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 109، یومئذ اس دن لا تنفع لا نہ تنفع فائدہ دے گی، الشفاعت شفاعت، الا مگر من اس کی، اذن اجازت دے، لہو جسے، الرحمن رحمان، وردیا اور ردیا وہ پسند کرے، لہو لیے ہو اس کے، لہو اس کے لیے، قولاً بات کو۔ رننگ ٹرانسلیشن 109، اس دن سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ تو یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، یعنی اس دن سفارش ہوگی ضرور مگر اس کے لیے 3 شرائط ہوں گی، وردیا لہو قولاً، اور اس کی بات سننا اللہ تعالیٰ پسند کرے۔ تو 3 شرائط کیا ہوں گی؟ ایک تو وہی شخص سفارش کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ملے گی، من اذنا لہ الرحمن، ٹھیک ہے۔ دوسرے اسی شخص کے حق میں کر سکے گا جس کے حق میں سفارش اللہ کو منظور ہوگی۔ تیسرے وہ صرف ایسی بات کے لیے سفارش کر سکے گا جسے اللہ سننا پسند فرمائے گا، وردیا لہو قولاً۔ تو اور سورۃ البقرہ میں فرمایا آیت نمبر 255 جو کہ آیت الکرسی کا حصہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ سورۃ النجم میں فرمایا 26، وَكَم من ملک فی السماوات ولا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دیتی سوائے اس کے کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے وہ چاہے اور اس سے راضی ہو۔ سورۃ الزمر میں فرمایا قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری سفارش اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورۃ المدثر میں فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین،
تو ان کی سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کچھ فائدہ نہ دے گی۔ تو قیامت کے دن کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ سفارش بھی صرف اس کے حق میں ہوگی جس سے اللہ راضی ہو۔ نہ فرشتے، نہ نبی، نہ ولی، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا بغیر اللہ کی اجازت کے۔ اگر اللہ اجازت دیں گے فرشتوں کو، نبی کو، جس کو، تبھی وہ سفارش کر سکیں گے۔ شفاعت کا اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کے مالک ہے۔ پچھلی دفعہ میں شفاعت پہ بہت بڑی حدیث پڑھی تھی کہ تمام پیغمبروں کے پاس جائیں گے لوگ، جتنے لوگ ہیں، کہ حشر کا روز تو اتنا شدید ہوگا، صورت سوا نیزے پہ ہوگا، تو اس وقت جنت دوزخ کی فکر نہیں ہوگی۔ تمام باری باری تمام پیغمبروں کے پاس جائیں گے، تو جو ہے نبی اور رسول اور انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا تو نہیں ہوتی، لغزشیں ہو جاتی ہیں، تو وہ سب منع کر دیں گے کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اور کچھ کلمات اللہ تعالیٰ سکھائیں گے، وہ ادا کریں گے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو سفارش شفاعت کرنے کا اذن دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں۔ تو قیامت کے دن شفاعت کے بارے میں ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت شرائط کے ساتھ ہوگی۔ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شفاعت کرنے کی اور جن کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے، صرف وہی شفاعت تو قابل قبول ہوگی، ہر شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اب 109 میں آپ کا Q&A ہے، کون بہن بتائے گی؟ سوال ہے، کوشچن ہے، اس آیت 109 سے قیامت کے دن شفاعت کے بارے میں کیا اہم باتیں پتہ چلتی ہیں؟ تفسیر بھی کر لی اور آیات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ چلیں کون بہن حصہ ڈالیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قمر بہن کا نے انمیوٹ کیا۔ جی ہاں، وہی جو اسی کی شفاعت قبول ہوگی جسے اللہ میں اجازت دے۔ دوسرا وہی اس کی شفاعت قبول ہوگی جس سے اللہ راضی ہو، اور تیسرا اس کی شفاعت قبول ہوگی جسے اس کی بات اللہ میاں سننا پسند کرے۔ جی بارک اللہ فی علمک۔ چلیں جب ہم دیکھ لیتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ اس آیت سے قیامت کے دن شفاعت کے بارے میں کیا اہم باتیں پتہ چلتی ہے؟ قیامت کے دن شفاعت شرائط کے ساتھ ہوگی۔ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شفاعت کرنے کی اور جن کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے، صرف وہی شفاعت قابل قبول ہوگی، ہر شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب ہم 110 آیت کر لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم ان کے آگے ہے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کر سکتے، بھی اس کے علم کا۔ رواں ترجمہ 110۔ جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، ہمارا علم اتنا نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ میں نے رواں ترجمہ کر دیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے اسے جانتا ہے۔ تو جو ہے بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، اس سے مراد ہے آخرت یا آخرت کی جزا و سزا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کیونکہ جو آگے آنے والا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وہ تو آخرت آئے گی۔ آگے کیا آنے والی ہے؟ ہماری موت ہو جائے گی، پھر آخرت آئے گی، قیامت آئے گی۔ تو بین ایدیہم سے مطلب کہ آخرت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ آگے جو ہے آخرت ہے، اور آخرت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزا و وبرکاتہ۔ سزا کیا ہوگی؟ بد اعمالیوں کی سزا ہے اور نیک اعمال کی جزا ہوگی۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، تو ہمارے پیچھے کیا، جب آگے ہم چلے جائیں گے آخرت میں تو پیچھے کیا چھوڑ جائیں گے؟ دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے پیچھے ہے یعنی دنیا، اور دنیا میں ان کے اعمال، دنیا میں رہ کر ہم نے کیا اعمال کیے، تو وہ پیچھے ہے۔ تو ولا یحیطون بہ علما، اور مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، مخلوق کا علم اتنا نہیں ہے۔ تو پچھلی آیت میں شفاعت کے لیے جو اصول بیان فرمایا گیا،
اس میں اس کی وجہ سے اور علت بیان کر دی گئی کہ چونکہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کسی کی بابت پورا علم نہیں ہے کہ کون کتنا بڑا مجرم ہے، وہ اس بات کا مستحق ہے بھی یا نہیں کہ اس کی سفارش کی جا سکے، اس لیے اس بات کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا کہ کون کون لوگ انبیاء اور صلحاء کی سفارش کے مستحق ہیں، کیونکہ ہر شخص کے جرائم کی نوعیت اور کیفیت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ جان ہی سکتا ہے کہ چھپے کھلے چھپ کے جانتے بوجھتے دکھا کے کس نے کیا گناہ کیے، اللہ کو ہی معلوم ہے تو اللہ ہی کو معلوم ہے اور اللہ کا علمی وسیع ہے۔ اس آیت میں سفارش پر عائد کردہ پابندیوں کی وجہ بیان فرما دی گئی کہ لوگوں کے اعمال اور ان کے حالات جن میں وہ اعمال سرزد ہوئے ان کی نیتوں کا علم تو صرف اللہ کو ہے، دوسرے کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک شخص کسی آفیسر کو جا کر کہے، باس کو جا کر کہے کہ آپ کا فلاں ماتحت یعنی فلاں جو آپ کے انڈر میں آدمی کام کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، لہٰذا اس کا فلاں فلاں قصور معاف کر دیجئے۔ تو جواب میں وہ افسر کہے گا کہ آپ واقعی میرے دوست ہیں، لیکن یہ شخص پہلے جتنے قصور کر چکا ہے اس کا آپ کو علم ہے، اس کا ریکارڈ پہلے ہی بہت گندا ہے، لہٰذا اسے معاف کرنا بھی ظلم کے مترادف ہے۔ بالکل یہی اصول وہاں بھی کار فرما ہوگا۔ یہ ممکن نہ ہوگا کہ کوئی بزرگ اللہ کے حضور یوں سفارش کرنے لگیں کہ حضور اسے معاف فرما دیں کیونکہ یہ میرا خاص آدمی ہے۔ اس طرح سفارش کے عقیدے کی جڑ کٹ جاتی ہے جو عام لوگوں نے اپنی معبودوں یا پیروں سے وابستہ کر رکھی ہے کہ فلاں پیر بخشوا دے گا، فلاں کو ہم معبود مانتے ہیں، فلاں کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو وہ چونکہ اللہ کے مقرب ہیں لہذا سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے۔ کوئی بھی اللہ سے سفارش کر کے نہیں بچا سکے گا، صرف اللہ ہی ہمیں بچائے گا۔ پھر ہم جو ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کی تطبیق کر لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے اور کہاں آیا ہے، کون بتائے گا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم؟ اس کو میچ کرتے ہیں، تطبیق کرتے ہیں، کون سی آیت میں ہے؟ بہت مشہور آیت ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کس آیت؟ ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء وسع کرسی جزاک اللہ خیر، السماوات ماشاء اللہ والارض۔ ماشاء یہ اللہ۔ آیت الکرسی۔ جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علم، اللہم بارک۔ جی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سورۃ البقرہ 255، ٹھیک ہے، ہم نے تطبیق بھی کر لی۔ اچھا اب ہم آتے ہیں 111 کی طرف، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَأَنَتِ اور جھک جائیں گے، الوجوہ چہرے، اب وجوہ تو پلورل ہے، چہرے ہیں، سارے چہروں کی جتنے جائیں گے آخرت میں، جتنی مخلوق جتنے انسان جائیں گے تو بہت سارے چہرے ہوں گے نا، پلورل جمع، تو وجوہ کا سنگولر کیا، ایک چہرے کو کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ۔ وجہن، جی بارک اللہ فی علم، جی وجہن چہرے، الوجوہ چہرے، للحی واسطے زندہ رہنے والے، القیوم قائم رہنے والے کے، حی قیوم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، ان میں سے حی القیوم بھی۔ وقت اور تحقیق خابہ وہ نامراد ہوا، من جس نے حملہ اٹھایا، ظلمن ظلم کو، رننگ ٹرانسلیشن 111، تمام چہرے اس دن، تمام چہرے اس زندہ اور قائم دائم اور مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے، یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد دیا۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ تمام چہرے اس زندہ اور قائم دائم اور مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ تو للحی القیوم اللہ کی عظمت کا بیان ہے، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال اور کبریائی کا بیان ہے کہ قیامت کے دن سب انسان، بادشاہ، حکمران اور عام لوگ سب کے سب اس کی بارگاہ میں، حی القیوم کی بارگاہ میں عاجزی سے جھک جائیں گے۔ اور توحید پر ایمان کی تاکید کی گئی۔ الحی القیوم اللہ کے 2 عظیم صفاتی نام ہیں، اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، ان میں سے 2 ہیں الحی القیوم۔ الحیو کا مطلب ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، اسے نیند، موت یا کمزوری لاحق نہیں ہوتی، ولا نوم ہے نا، آیت الکرسی میں ہے نا کہ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ القیوم میں پانی پی لوں ذرا، بسم اللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی. اور القیوم جو ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، خود کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے ہم سب کو قائم رکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود بھی قائم ہے اور سب کو قائم رکھا ہے. پھر ہمیں جو ہے اسماء الحسنہ کے اثرات، الحی القیوم اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے. نبی ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد اور ترمذی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اعظم انہی میں سے بعض اسماء میں موجود ہے جس کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی حدیث دکھائیں دوبارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی حدیث دکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکلات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکلات اور پریشانیوں میں یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک. اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے، نہیں کوئی معبود برحق سوائے تیرے، تو بہت احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا ہے. اے عظمت و جلال اور احسان والے، ہمیشہ زندہ و باقی رہنے والے، میں تجھی سے مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ سنا تو نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تم جانتے ہو اس نے کن لفظوں سے دعا کی؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے تو اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، جس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے مانگا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے. تو مشکلات اور پریشانیوں میں ان اسماء کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے. تو ہم جو ہے اب آیت کی طرف آتے ہیں. تو تمام چہرے اس زندہ اور دائم اور قائم مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے. یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد دیا. تو وقت خوابہ من حملہ ظلمن. تو ظلم سے یہاں مراد ہے، ظلم کا روٹ ورڈ ہے دوئیں لام میم. اللہ کے حق میں کمی کرنا یعنی ظلم کرنا، بندوں کے حق میں کمی کرنا یعنی ظلم کرنا، اللہ کی عبادت صحیح نہیں کرنا، بندوں کے حقوق نہیں ادا کرنا، تو یہ ظلم ہے. تو اس لیے تمام چہرے زندہ قائم دائم اور مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ اس روز اللہ تعالیٰ مکمل انصاف فرمائے گا اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دلائے گا. حدیث میں آتا ہے حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو ورنہ قیامت کو دینا پڑے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. سب سے نامراد وہ شخص ہوگا جس نے شرک کا بوجھ بھی لاد رکھا ہوگا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. لقمان رحمہ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو شرک ظلم عظیم بھی ہے اور ناقابل معافی بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ زمین اور آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر ملے، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی اور شرک نہ کیا ہوگا تو میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن اگر شرک کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اب آپ کا Q&A ہے 111 کا. اس آیت میں ظلمن سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ اور روٹ ورڈ کیا ہے؟ جی میں نے ابھی بتایا تھا. جی بسم اللہ. ظلمن سے کیا مراد ہے؟ چلیں. جی ہاں شرک اللہ کے حق میں کمی کرنا. جی چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت میں ظلمن سے کیا مراد ہے. جواب، ظلم کا روٹ ورڈ ہے دوئیں لام میم. اللہ کے حق میں کمی کرنا یعنی ظلم کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بندوں کے حق میں کمی کرنا یعنی ظلم کرنا، ان کے حقوق نہ دینا، انصاف نہ کرنا اور ان کو کسی چیز سے محروم رکھا جو ان کے حقوق نہ دینا. 112 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وَمَن اور من جو کئی عمل کرے گا من الصالحاتی نیکیوں میں سے، وہوا جبکہ وہ، دیکھیں یہاں وا فتوا وا کا مطلب اور نہیں ہے، یہاں ہے
جب کہ، ٹھیک ہے، کانٹیکس میں وا کا مطلب ہے جب کہ، وا کا مطلب ہمیشہ اور ہوتا ہے نا، یہاں مطلب ہے جب کہ، ہوا وہ ہوا جب کہ وہ مومنون مومن ہو، فلا تو لا نہ یخافو وہ ڈرے گا، خوف ہوگا، ظلمن ظلم سے، ولا اور نہ حدمن کسی کمی یا نقصان سے۔ تو رننگ ٹرانسلیشن 112، اور جو شخص نیک اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ نیک شخص نیک عمل کرے گا، اور وہ کون ہو؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور مومن ہو، ایمان والا ہو، اللہ پہ ایمان لایا اور عمل بھی نیک کرے، اعمال اس کے اچھے ہو، نیک ہو، تو کیا ہوگا؟ فلا یخاف ظلم ولا حدمن تو اس کو کوئی خوف نہ ہوگا بے انصافی کا، ظلم کا، زیادتی کا، یا حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا۔ تو ظلمن زیادتی اور حدمن کمی، کب؟ قیامت کے دن، قیامت کے دن اس کو بے انصافی اور حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا جو مومن ہوگا اور نیک عمل کرے گا۔ یعنی اعمال کی جزا کے لیے وہ شرائط کا ہونا ضروری، دو شرائط کا ہونا ضروری ہے، ایک وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایک ایمان بالغیب کے تمام اجزاء، اللہ، فرشتے، جنت، دوزخ، حشر کا دن، برزخ، ساری بالغیب کے تمام اجزاء پر ایمان لانا، اور نمبر دو، دوسرے ایسے اعمال صالح جو شریعت کی پابندیوں کو ملحوظ رکھ کر بجا لائے گئے ہوں، مثلا اچھے اعمال میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا، شو نہ ہو، فخر نہ ہو کہ مجھے لوگ دیکھیں کہ میں کر رہی ہوں، بس اللہ کے لیے کیا ہو، سنت کے مطابق ہو جیسے آپ سب نے کر کے بتایا، اور بعد میں احسان جتلا کر یا شرک کر کے ان اعمال کو برباد نہ کیا گیا ہو۔ من اور ازا نہ ہو، من کہتے ہیں احسان جتانا، کسی کو خرچہ دیا اور کہا کہ ارے یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے، تو بہت غریب ہے، میری وجہ سے اس کا گھر چل رہا ہے، میری وجہ سے میں ٹیوشن فیس دے رہی ہوں تو بچے پڑھ رہے ہیں، اس کو محفل میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی، اس کے منہ پہ بھی اس کو کہنا، اس کو اذن تکلیف دینا، اور من اس پہ احسان جتانا، تو سنت کے مطابق ہو اور بعد میں احسان جتلا کر یا شرک کر کے اعمال کو برباد نہ کر دیا گیا ہو، ایسے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا اور پورا پورا ملے گا، ان میں ہرگز کسی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی۔ ولا یخاف ظلمم ولا حدمن بے انصافی یا حق تلفی کا ڈرنا ہوگا، ظلمن یعنی کہ ظلمن والا حدمن کمی یا بیشی نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ بے انصافی یہ ہے کہ اس پر دوسروں کے گناہ کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے، یہ کبھی نہیں ہو گیا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کسی کا دوسرے کا بوجھ ڈال دیا ہے تو یہ حق تلفی ہے، تو حق تلفی نہیں ہوگی، اور حق تلفی یہ ہے کہ نیکیوں کا اجر کم دیا جائے، اجر بھی کم نہیں ہوگا، جتنی نیکی ہوگی اتنا ہی اجر دیا جائے گا، یہ دونوں باتیں وہاں نہیں ہوگی، یعنی بے انصافی کا خٹکا نہ ہوگا، نہ حق تلفی کا کھٹکا ہوگا۔ اسی بات کو سورۃ النساء 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اللہ تو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے دگنا چگنا کر دے گا، اور اپنے ہاں سے بہت بڑا اجر عطا فرمایا گیا۔ ایک نیکی کو پتو ثواب تو آپ کو پتہ ہے 10 نیکیاں ہیں، اور اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں کہ وہ اس کو 700 گنا تک بڑھا دے، تو وہاں پہ ظلم نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن وہ ڈر سے محفوظ رہے گا، کون؟ جو حالت ایمان میں ایمان بھی لایا اور نیکیاں بھی کرنے والا ہوگا، اور نیکیوں کو کر کے ضائع نہیں کرے گا، شرک سے یا بدعمالیوں سے یا لوگوں کو جتا کے تکلیف دے کے۔ تو قیامت کے دن ڈر سے کون محفوظ ہوگا؟ آیت بھی آپ کے سامنے ہے، کون بتائے گا؟ جی، قیامت کے دن ڈر سے کون محفوظ ہوگا؟ جی آپ کا، جی جی بسم اللہ۔ ایمان بالغیب رکھنے والے نیک لوگ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کریں گے، اور ان کو جو ہے کسی پہ احسان کی طرح جتائیں گے نہیں، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ جی جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی اس کی سمری کر دی۔ قیامت کے دن ڈر سے کون محفوظ ہوگا؟ حالت ایمان میں نیکیاں کرنے والے، باقی اس کی سمری ہماری جو ہے سسٹر سروت نے کر دی۔ 113 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَكَذَلِكَ اور کذالک اسی طرح انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے قرآن، ٹھیک ہے، قرآن بولا کریں، دیکھیں آپ کے سامنے عربک بھی ہے اور اردو بھی، قرآن نہیں، قرآن، دیکھیں اردو کا بھی دیکھیں مد ہے اور اس پہ بھی کھڑی زبر ہے نا،
ٹھیک ہے، قرآنن قرآن، عربین عربی، وصرفنا و اور صرف پھیر پھیر کر لائے نا ہم، وصرفنا اور پھیر پھیر کر لائے ہم، فی ہی اس میں قرآن میں، من الوعیدی وعیدوں تنبیہات میں سے، لعلہم لعلہ شاید کہ ہم وہ، لعلہم شاید کہ وہ، یتقون وہ ڈر جائیں، او یا یحدثو وہ پیدا کر دے، لہم ان کے لیے، ذکرن نصیحت، سوچ سمجھ، ٹھیک ہے۔ تو ہم رواں ترجمہ دیکھتے ہیں، اس طرح ہم نے تجھ پر عربی میں قرآن نازل فرمایا اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، یا ان کے دل میں سوچ سمجھ، تو پیدا کر دے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی میں قرآن نازل فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان ایسی ہے کہ اس میں بہت ہی فصاحت اور بلاغت ہے، کہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت اور ایسے ہے کہ جیسے کہ سمندر کو کوجے میں پرو دینا۔ ایک چھوٹی سی آپ دیکھیں نا، ایک ایک الفابیٹ کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، تو ایسی زبان ہے کہ پورے سمندر کو کوجے میں پرو دیں۔ اگر کوئی اور زبان میں ہوتا تو اتنے انسٹرکشن مینول ہوتے کہ ہمارے پورے کے پورے کمرے کے کمرے بھر جاتے ہیں۔ ابھی ایک چھوٹی سی کتاب جو ہے آپ دیکھیں کہ 114 صورتوں میں، اور آپ سے کی حدیث بھی ہے کہ ایک دور آئے گا صحابہ کرام جبکہ پتھر پہ، درختوں پہ، پتوں پہ، چھالوں پہ درختوں کی لکھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو دو گتوں کے بیچ میں پڑھیں گے نا قرآن کو، پھر کمپائل کیا گیا۔ تو یہ ایک کتاب میں آپ دیکھیں قرآن کی اتنی صحیح فصاحت اور بلاغت ہے اس زبان میں کہ جیسے سمندر کو کوجے میں پرو دیا۔ آپ معنی نکالتے چلے جائیں، اس کے عجائبات میں غور کرتے چلے جائیں اور جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس کو تجھ پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور کیا طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے۔ صرفنا طرح طرح سے، بار بار، آپ دیکھیں ایک ایک بات جو ہے کتنی بار ہے نا دہرائی بھی اس میں ہو رہی تھی، بار بار اور مختلف طریقوں سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے۔ کبھی قوموں کے واقعات ہیں، عذاب ان پہ کیسے آیا، سب کچھ بتایا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، لوگ اللہ سے ڈر جائیں، لوگ جو ہے عبرت حاصل کریں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہم نے تجھ پر عربی میں قرآن نازل فرمایا، اور طرح طرح سے بار بار مختلف طریقوں سے اس میں ڈر کا بیان سنایا تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، یعنی گناہ، محرمات، جو چیزیں حرام کی گئی ان سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اور فواحش کے ارتکاب سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے۔ لعلہم یتقون، او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے، کس کے ذریعے؟ ذکر کے ذریعے ذکر جو ہے نا، ذکرن جو ہے یاد دہانی، ذکر، نصیحت، ٹھیک ہے، اور بھولی ہوئی بات یاد دلانا، اور جو ہے قرآن کو بیان کرنا، وہ بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا شوق، یا پچھلی امتوں کے حالات اور واقعات سے عبرت حاصل کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو، اس لیے بار بار طرح طرح سے اس قرآن میں ڈر کا بیان سنایا تاکہ لوگ پرہیزگار ہو جائیں، ان کے دل میں سوچ سمجھ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو واقعات اور جو قوموں پہ عذاب ہے، کسی پر ایک چیخ سے ہلاک ہو گئے، کسی کو ابھی ہم نے اسی صورت میں بہت سی صورتوں میں فرعون کو پانی میں اس کی قوم کے ساتھ غرق کر دیا گیا، کسی پہ بارش کی وجہ سے عذاب آیا اور وہ جو ہے بستیاں تباہ کے تباہ ہو گئی، کسی پہ پتھر برسائے گئے تاکہ لوگ جو ان ڈراوے سے جو ہے کیا کریں، عبرت حاصل کریں اور جو ہے ہدایت حاصل کر لیں۔ یعنی قرآن میں جو قیامت کے احوال اور برے اعمال کی سزائیں بتلائی گئی، اور قیامت کے احوال بھی بتائے گئے کہ قیامت کے دن کیا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بھی بلایا گیا،
اس میں بھی جنت دوزخ دکھائی گئی ہے، اور جو ہے جو برے اعمال جنہوں نے کیے تھے ان کی سزائیں بھی بتلائی گئی۔ تو ان سے مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے برے اعمال کے نتائج سے، رزلٹ سے ڈر جائیں، ان میں تقویٰ پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم ان کے دلوں میں کچھ سوچ ہی پیدا ہو جائے، اور یحدث لہم ذکرا، یا ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو جائے، کچھ سوچ ہی پیدا ہو جائے۔ ممکن ہے یہ سوچ ان کی ہدایت کا سبب بن جائے اور ان کے ذریعے پھر دوسروں کو بھی ہدایت ہو۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ وعیدیں جو ہے پھیر پھیر کے وصرفنا طرح طرح سے اس لیے لاتے ہیں تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری کریں، گناہوں سے بچیں، غور و فکر کریں۔ وہ بار بار آتا ہے نا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، افلا تدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، افلا یشعرون، کیا تم جو شعور نہیں رکھتے۔ تو تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں، غور و فکر کریں، آخرت کی یاد دہانی کے لیے سب کریں اور ہدایت حاصل کریں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو انہوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ وعیدیں پھیر پھیر کر اس لیے لاتے ہیں تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں، غور و فکر کریں، آخرت کی یاد دہانی کریں۔ اب آپ لوگوں کا Q&A ہے 100 بعد میں کریں گے، چلے پہلے ہم کریں۔ یعنی یہ کتاب قرآن کریم ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو اور آپ کی قوم کو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جا رہی ہے۔ آپ کی اور آپ کی قوم کی اس سے زیادہ خوش نصیبی کی کیا بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کی طرف وہ کتاب نازل کر رہے ہیں جو تا قیامت ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ دوسری قوموں کو چھوڑ کر آپ کی قوم اس پیغام الہی کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے قرآن جو ہے ضابطہ حیات ہے، ہدایت ہے، کس طرح ہمیں زندگی گزارنی، سب کچھ اس میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا Q&A۔ کون بتائے گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ وعیدیں پھیر پھیر کر کیوں لاتے ہیں؟ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تو اللہ تعالیٰ بار بار اس میں ڈراوے پھیر پھیر کر طرح طرح سے کیوں بیان کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ بسم اللہ جی، بسم اللہ جی میں بتاؤں؟ جی جی بسم اللہ۔ تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اور اللہ کے احکامات کی یاد دہانی بار بار کرائی جاتی ہے، اور آخرت کی یاد دہانی کرانے کے لیے کہ یہ آپ کی قوم اللہ کا پیغام دنیا میں جو ہے وہ آگے پہنچائیں گی باقی لوگوں کو۔ اللہم بارک۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ وعیدیں پھیر پھیر کر کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں، آپ کے سامنے Q&A، غور و فکر کریں آخرت کی یاد دہانی کے لیے۔ اور یہ ہماری سرورت بہن نے اس کو سسٹر سرورت نے سمرائز کر دیا، الحمدللہ۔ 113 ماشاءاللہ بہت جلدی جا رہی ہے آپ کی یہ صورت، جلدی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ نے چاہا تو۔ سب اللہ کے اذن سے ہوگا، ہماری تو کوششیں ہوتی ہیں، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ۔ وَإِنَّهُ اور انا، بے شک آیت نمبر 113، اور انا بے شک ہو وہ لذکر، البتہ ذکر ہے، لکا آپ کے لیے، ولی قومی کا، اور آپ کی قوم کے لیے۔ ہم لوگ 113 کر رہے ہیں، 113 آپ کی قوم کے لیے۔ وسوفا، اور عنقریب، تسلونا تم سوال کیے جاؤ گے۔ 113 تو ہو گیا نا، سوری، ہاں 113 سوری ہو گیا، آپ صحیح لگا رہی تھی۔ 114 فتعال اللہ الملک الحق، پس تعالی بہت بلند ہے، فتعالی پس بہت بلند ہے، اللہ الملک بادشاہ، الحق حقیقی، ولا اور نہ تاجل آپ جلدی کریں، تاجل آپ جلدی کریں عجلت سے، بالقرآن بھی ساتھ، القرآنی قرآن کے ساتھ، قرآن کے، اچھا بی کو ہٹا دے ساتھ، تو القرآنی کون سا اسم ہے؟ کون بتائے گا؟ گرامر پڑھنے والے جو زور سے پہلے کبھی زور کے بعد سردی گرمی میرے گھر پڑھتے تھے۔ پراپر نام، پراپر نون، بارک اللہ فی علمک، یعنی معرفہ۔ اس میں معرفہ، جی ماشاءاللہ بالقرآن، تو بنائی ہوئی نا کتاب آپ نے، کاپی، ساتھ قرآن کے، من قبلی اس سے پہلے، ان کے، یغدا پوری کی جائے، الی کا الا طرف کا آپ کے، الی کا طرف آپ کے، وحیو وہی ہو اس کی، وحیو وہی اس کی، وقل اور قل کہہ دیجئے، وقل کہہ دیجئے، ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ کر دے مجھے، علم رواں ترجمہ، پس اللہ بادشاہ حقیقی ہی بلند شان والا ہے، اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اے میری پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔
فتعال اللہ الملک الحق، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے فتعال اللہ ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں تبارک اللہ، تبارک و تعالی یا اللہ تعالی، تو یہ وہی تعالی ہے. تو جو ہے تعال جو ہے علو سے، عین لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، علو کہتے بلندی کو، ٹھیک ہے. تو فتعال اللہ الملک، پس اللہ بادشاہ ہے، حقیقی بلند شان والا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے. الحق حقیقی بلند شان والا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جس کا نظام نافذ ہوتا ہے. فتعال اللہ الملک، ایسا بادشاہ جس کا حکم نافذ ہوتا ہے، اور جو ہے الحق، جو ثابت ہے اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے فرما رہے ہیں قل ربی زدنی علما، ٹھیک ہے. تو چلیں ہم بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، ربی زدنی علما، اے اللہ کیا کر کہ میرے ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے. آمین. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہمیں بھی اس کی دعا کرنا چاہیے، ربی زدنی علما. اور شروع میں آج بھی ہم نے کی، ہم نے جب درس شروع کیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ، اور قرآن کی وحی کو پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یغدا الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ آپ پر وحی پوری ہو جائے، پوری اتر جائے. اور کہیے وقل رب زدنی علما، اے میرے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما، میری علم میں زیادتی کر. تو حاصل میں ہوتا یہ تھا کہ ابتداً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تو آپ ساتھ ہی ساتھ وحی کے الفاظ کو اس خیال سے دہرانے لگتے تھے کہ بعد میں بھول نہ جائیں. اسی طرح وحی کے اگلے مضمون سے توجہ ہٹ جاتی تھی یا کٹ جاتی تھی. اسی بات کا ذکر سورہ قیامہ میں بھی آ چکا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں وہ آیتیں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ ساتھ ساتھ جب جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہم نازل کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو یاد رکھنے اور زبان چلانے کی کوشش نہ کیا کیجیے. تو آپ کے سینے میں اسے محفوظ رکھنا، آپ اس زبان سے انہی الفاظ کو ادائی کروا دینا ہمارا ذمہ ہے. جب وہی نازل ہو رہی ہو آپ بس پوری توجہ سے اسے سنا کیجیے. مگر معلوم ہوتا ہے کہ ایسی عادت ابھی تک آپ میں پوری طرح راسخ نہ ہوئی تھی، لہٰذا اسی بات کا دوسرے انداز میں ادا کیا گیا، اور یہ ہدایت بھی کی گئی کہ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کریم میں اور زیادہ سمجھ اور بیش از بیش علوم و معارف عطا فرما. قل ربی زدنی علما. تو ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغدا الیک وحیہ. صحیح حدیث میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ ابتدا وحی میں جب جبریل امین کوئی آیت قرآن لے کر آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ آیت کو پڑھنے کی بھی کوشش فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یاد سے نکل جائے. اس میں آپ پر دوہری مشقت ہوتی تھی، اول قرآن کو جبریل علیہ السلام سے سننے اور سمجھنے کی، اس کے ساتھ اس کو یاد رکھنے کے لیے اپنی زبان سے ادا کرنے کی. حق تعالیٰ نے اس آیت میں سورۃ القیامہ کی آیت میں فرمایا، سورۃ القیامہ آیت نمبر 16، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. انا علینا جمعہ و قرآنہ، اس وحی کو آپ کے دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوا دینا ہمارے ذمے. وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم پڑھوا چکے تو پھر اسی طرح پڑھا کرو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے، یعنی اس کی تفسیر، اس کی تشریح سب کچھ اللہ کے ذمے ہے. تو یہ جو ہے آپ کے لیے آسانی یہ بھی پیدا فرما دی گئی کہ جو آیات قرآن آپ پر نازل کی جاتی ہیں ان کا یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ہمارے ذمے ہے. ہم خود آپ کو یاد کروائیں گے، اس لیے آپ کو جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں. آپ اس وقت صرف اطمینان کے ساتھ سنا کریں، البتہ یہ دعا کرتے رہیں کہ ربی زدنی علما، یعنی اے میرے پروردگار میرا علم بڑھا دیجئے. اس جامع دعا میں نازل شدہ قرآن کا یاد رکھنا بھی داخل ہے اور غیر نازل شدہ کی طلب بھی اور اس کے سمجھنے کی توفیق بھی اس دعا میں
شامل ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں بھی آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ ہم اسے پڑھوا دیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا۔ تو حدیث ہے 4927 صحیح بخاری، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان ہلایا کرتے تھے، اور سفیان نے کہا کہ اس ہلانے سے آپ کا مقصد وحی کو یاد کرنا ہوتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو ہمارا سبق ہے، کہ وہ آیت ہے کہ نہیں، یہ سورۃ القیامہ بھی ہے نا، کہ لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی، آپ جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان نہ ہلایا کریں، اس کا جمع کر دینا، اس کو پڑھوا دینا، یہ ہر دو کام تو ہمارے ذمے ہیں۔ ولا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی، لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی، اس حدیث میں بھی یہ آیت ہے۔ پھر حدیث نمبر 4982 صحیح بخاری، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پہ وحی اتارتا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریبی زمانے میں تو بہت وحی اتری، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر بس اللہ تعالی شان والا اور سچا حقیقی بادشاہ ہے، فتعال اللہ الملک الحق، جس کا وعدہ اور وعید حق ہے، جنت دوزخ حق ہے، اور اس کی ہر بات حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی وہ پوری کی جائے۔ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور سناتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے تھے کہ کہیں کچھ بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا اور تاکید کی کہ غور سے پہلے وحی کو سنیں، اس کے بعد اس کو یاد کرانا، دل میں بٹھا دینا ہمارا کام ہے۔ سعید بن جبیر سے ارشاد ہے کہ لا تحرک بھی لسانک الا، یہ کہ یعنی آپ قرآن کو لینے کے لیے زبان نہ ہلایا کریں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ہلایا کرتے تھے، اس لیے آپ سے کہا گیا کہ یعنی وحی پر اپنی زبان نہ ہلایا کرے، اس کا تمہارے دل میں جما دینا، اس کا پڑھا دینا ہمارا کام ہے۔ جب ہم اس کو پڑھ چکیں، یعنی جبریل علیہ السلام آپ کو سنا چکے، تو جیسا جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا آپ بھی اس طرح پڑھ لیں، پھر یہ بھی ہمارا ہی کام ہے کہ ہم آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا قل ربی زدنی علما، یعنی اللہ تعالیٰ نے ذاتی علم کی دعا ہماری آیت میں دعا فرماتے تھے۔ اس میں علماء کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ فتوے میں پوری تحقیق اور غور سے کام لیں، جلد بازی سے بچیں، اور علم میں اضافے کی صورتیں اختیار کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ علاوہ ازیں ربی زدنی علما، علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے۔ قرآن میں اسی کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کے حاملین کو علماء دیگر چیزوں کا علم جو انسان کے کسب معاش کے لیے حاصل کرتا ہے وہ سب فن ہے، ہنر ہے، صنعت اور حرفت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے لیے دعا فرماتے تھے وہ وحی اور رسالت ہی کا علم ہے جو قرآن و حدیث میں محفوظ ہے، جس سے انسان کا ربط و تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا اور عدم رضا کا پتہ چلتا ہے۔ ایسی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے جو آپ پڑھا کرتے تھے، اور ہم جو ہے اس کو درس شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، ٹھیک ہے؟ اے اللہ مجھے اس علم سے فائدہ پہنچا جو تو نے مجھے سکھایا، اور مجھے وہ علم سکھا جو میرے لیے نفع بخش ہو اور میرے علم میں زیادتی عطا فرمائے۔ تو اس کو جمع کے سیغے کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، ٹھیک ہے؟ پھر حدیث ہے اسی اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما والحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من عذاب النار۔ اے اللہ مجھے اس علم سے فائدہ پہنچا جو تو نے مجھے سکھایا، اور مجھے وہ علم سکھا جو میرے لیے نفع بخش اور میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ہے، میں جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ
یہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما، جو ہماری آیت ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے رب زدنی علما؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اللہ کے محبوب۔ اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پسند کی وہ کیا تھی؟ علم، کہ اللہ مجھے اور علم دے، رب زدنی علما۔ تو ہمیں بھی اپنے لیے سب سے زیادہ کیا مانگنا چاہیے؟ علم، کہ اللہ اور علم دے، نافع علم عطا کر۔ تو وہ دعا دیکھ لیتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو رزق بعد میں آتا ہے، علم پہلے آتا ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی ہو گئی ہمارے پاس دعا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اگلی آیت 115، جس میں قصہ ہے حضرت آدم 115 سے 119 تک آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ آئے گا۔ تو ہم کرتے ہیں وَلَقَدْ و اور لا، البتہ، قد تحقیق، وَلَقَدْ تحقیق، اس میں دو تاکید ہے، لا اور قد، البتہ تحقیق، ضرور بضرور، یعنی ضرور بضرور، عہدنا عہد لیا ہم نے، الی آدم آدم سے، من قبل اس سے پہلے، فنسیہ تو نسیہ وہ بھول گیا، فنسیہ تو وہ بھول گیا، ولم و اور لم نہیں، ولم اور نہیں، نجد پایا ہم نے، لہو اس کے لیے، عزمن کوئی عزم۔ رواں ترجمہ، اس سے پیشتر ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے اس کا ایسا عزم نہ پایا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور اس سے پہلے یعنی من قبل، اس سے پہلے، اس سے پیشتر ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک عہد لیا تھا۔ کون سا عہد لیا تھا؟ یہ عہد ہمیں پتہ چلتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 میں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے کھانے کو منع کیا تھا، قریب جانے کو بھی منع کیا تھا، تو یہ عہد تھا۔ تو اس سے پیشتر آیت کی طرف آتے ہیں، اس سے پیشتر ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک عہد لیا تھا، فنسیہ تو وہ بھول گئے، آدم علیہ السلام یہ عہد بھول گئے، درخت کے پاس جانے والا، اور شیطان کے بہکامے کے آ کے کھا لیا تھا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کا ایسا عزم نہ پایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفسیر میں، یہاں سیدنا آدم علیہ السلام کے بھولنے کا ذکر کی مناسبت سے فرمایا، یعنی کہ چونکہ بھول جانا انسان کی فطرت میں داخل ہے، نسی بھولنا داخل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار ذکر یا یاد دہانی کی جا رہی ہے، اور اس فطرت انسان کا آغاز ان کے باوا آدم سے ہی ہو گیا تھا۔ ان کا عزم اتنا مضبوط نہ تھا کہ وہ ہر وقت اللہ سے کیے ہوئے عہد کو یاد رکھتے، چنانچہ ایک طویل مدت کے بعد جبکہ سیدنا آدم علیہ السلام اس عہد کو بھول ہی چکے تھے، شیطان کا داؤ چل گیا اور آپ شیطان کے فریب میں آ گئے۔ اس مطلب سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھول چک انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہی بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھول چک کر اللہ کی نافرمانی کی تھی، انہوں نے ارادتاً نہیں کھایا تھا درخت کا پھل، وہ بھول گئے تھے اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ ان کا ارادہ نافرمانی کا ہرگز نہیں تھا، اس کا مطلب کا نتیجہ آدم علیہ السلام کی سرکشی سے برات ہے۔ تو نسیان، بھول جانا ہر انسان کی سرشت میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے آدم کو پہلی تاکیدی حکم دیا تھا علیہ السلام، فنسیہ لیکن وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ عزم ہوتا ہے پکا ارادہ، ٹھیک ہے، پکا ارادہ، تو گناہ کرنے کا وعدہ، ٹھیک ہے، برا ان سے اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ گناہ کرے، بلکہ وہ بھول گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نسیان، بھول جانا انسان کی سرشت میں داخل ہے، اور ارادے کی کمزوری یعنی فقدان عزم، یہ بھی انسانی خصلت میں بالعموماً پائی جاتی۔ دونوں کمزوریاں ہی شیطان کے وسوسوں میں پھنس جانے کا باعث بنتی ہے۔ اگر ان کمزوریوں میں اللہ کے حکم سے بغاوت و سرکشی کا جذبہ اور اللہ کی نافرمانی کا عزم
مضمم شامل نہ ہو تو بھول اور ضعف ارادے سے ہونے والی غلطی عصمت و کمال نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ اس کے بعد انسان فوراً نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور توبہ استغفار میں مصروف ہوتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے کیا۔ آدم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی تھی نا کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سمجھایا تھا کہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ یہی وہ بات ہے جسے یہاں عہد سے تعبیر کیا گیا۔ آدم علیہ السلام اس عہد کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے یعنی اس سے کچھ کھانے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن جب شیطان نے اللہ کی قسمیں کھا کر انہیں یہ باور کرایا کہ اس کا پھل تو یہ تاثیر رکھتا ہے کہ جو کھا لیتا ہے اسے زندگی جاویدہ اور دائمی بادشاہت مل جاتی ہے، تو ارادے پر قائم نہ رہ سکے اور اس فقدان عزم کی وجہ سے شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس میں کوئی عزم نہیں پایا، یعنی کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ارادے پر قائم نہ رہ سکے اور اس فقدان عزم کی وجہ سے شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئے۔ تو یہ جو ہماری پونڈر ہم کر رہے ہیں اس آیت پہ، تدبر کر رہے ہیں، تدبر غور و فکر، وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھول گئے، ٹھیک ہے، عہد یاد نہ رہا کہ میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں۔ اور جو یہ فنسیہ، تو نسیہ کس کو کہتے ہیں؟ نسیان اس کسی چیز کو محفوظ نہ رکھنا جو انسان کو دی گئی اس چیز کو یاد نہ رکھنا جس کو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا۔ نسیان کی عموماً ایک کئی وجہ ہوتی ہے۔ ایک تو ہم دیکھ لیتے ہیں وجوہات اس کی دوسرے سلائیڈ پہ۔ ایک تو دل کی کمزوری، ذہنی کمزوری، فزیکل ریزن بھی ہو سکتا ہے، دوسرے غفلت، تیسرے جو ہے جان بوجھ کر بھلا دینا، غفلت، عزم کی کمی، ٹھیک ہے، اور جلد بازی۔ تو عموماً جو ہے غفلت یعنی جان بوجھ کر بھلا دینا، کیا ہوتا ہے کہ عموماً جو زیادہ تر لوگوں کے اندر نسیان کا سبب دیکھا جاتا ہے، پایا جاتا ہے، وہ غفلت ہے، ٹھیک ہے، پرواہ ہی نہ کرنا، کیونکہ کسی بھی چیز کو یاد رکھنے میں کیا استعمال ہوتا ہے، کوشش، محنت، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ مثلا آپ کو کوئی کام کہا گیا تو ایک تو یہ کہ آپ اس کو پلے باندھ لیں، ٹھیک ہے، جب آپ اپنے پاس اس کو لکھ لیں اور پلے باندھ لیں، پھر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس پر قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیز آپ کے ذہن پر سوار رہتی ہے اور کبھی بھی چین سے بیٹھ نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ کام آپ کر نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اس عہد کمٹمنٹ کے نبھانے میں آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ کچھ لوگ یہ تکلیف نہیں اٹھاتے، وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، لیکن جب جو ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ تو بھول جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، آرام سے کہہ دیتے ہیں اوہ میں تو بھول گیا۔ اور تو یہ کس قدر عام بات ہے نا، اکثر آپ کوئی کام دیں وہ لوگ کہتے ہیں ارے میں تو بھول گئی، میں تو بھول گیا، یہ بہت عام ہو گیا۔ تو ہمارے لیے تو بہت یہ ہے، بہت عام بات ہے، دوسروں کے لیے اذیت ہے، وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، تو دوسروں کے لیے ہمارا یہ بھول جانا اذیت ہے اور تکلیف کا سبق ہے۔ سمپلی یہ کہہ دینا کہ بھول گیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، انسان ضرور بھولنے والی چیز ہے، بھول اور نسیان اس کی فطرت میں ہے، انسان ضرور بھولنے والی چیزیں کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنے کے لیے انسان کو کوشش سے کام لینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، کسی سے وعدہ کر دے اس کو ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے جس سے وہ نہ بھولے۔ تو غفلت کی وجہ سے کوشش ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے کسی چیز کو بھول جانا ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ کوشش اور توجہ کے باوجود بھول جانا، ذہنی کمزوری کی وجہ سے بھول جانا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، کوشش کے باوجود اگر ہم بھول جائیں، کیونکہ اللہ ہمیں زیادہ جانتا ہے، ہماری نیت پکی تھی، ہمارا پورا پکا ارادہ تھا، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ کوشش کے باوجود شیطان بیچ میں کچھ ڈال کر، وسوسہ ڈال کر ہمیں بھلا دیتا ہے، اور ویسے کوئی حالات اور اسباب ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان جان بوجھ کر غلط کام کرتا ہے کہ کوئی پوچھے تو کیا کہتا ہے، کوئی پوچھے تو کہتا ہے میں تو بھول گیا،
حالانکہ بھولا نہیں ہوتا، اور یہ بدترین چیز ہے کہ وعدہ کر کے جان بوجھ کر توڑنا اور اس کے اوپر جھوٹا عذر کرنا کہ میں تو بھول ہی گیا۔ تو انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ بھولا تھا یا نہیں بھولا تھا، تو یہ جو ہے بہرحال فنسیہ، جو ہماری آیت میں فنسیہ، تو وہ بھول گئے۔ کون بھول گئے؟ آدم علیہ السلام۔ آیت کی طرف آتے ہیں، یہ پونڈر کرے تھے، یعنی غیر ارادی طور پر ان سے یہ ہو گیا، جان بوجھ کر نہیں ہو کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہیں پایا ہم نے آدم کے لیے کیا؟ عزم پکا ارادہ ہوتا ہے، کسی بات کو یاد رکھنے کی کوشش۔ یہاں لہو سے مراد آدم علیہ السلام کے، ہم نے آدم کے لیے عزم نہ پایا علیہ السلام۔ کس چیز کا عزم؟ گناہ کرنے کا، وعدہ توڑنے کا، یعنی آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر وعدہ نہیں توڑا، ان کا گناہ کا بھی ارادہ نہیں تھا، بھول ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ معنی، دوسرا معنی یہ کہ آدم علیہ السلام نے عہد یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تو عزم سے مراد پکا ارادہ کس چیز کا؟ یعنی عہد یاد رکھنے کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عہد اس وقت تک، کوئی بھی عزم اس وقت تک نبھایا جا سکتا ہے جب انسان اس کو نبھانے کا پکا ارادہ کر لے۔ اگر پکا ارادہ نہ کرے تو عموماً بھول جاتا ہے۔ تو یہاں یہ دونوں معنی بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ آدم علیہ السلام کا ارادہ غلطی کرنے کا نہیں تھا، بس وہ بھول گئے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کوشش نہ کی۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ من قبل، وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ من قبل کی بات ہے، یعنی نبوت سے پہلے کی بات ہے، پیدائش کے بعد اور نبوت سے پہلے یہ ہوا تھا۔ پیچھے ہم نے آیت پڑھی کہ آپ سب کو روکا گیا کہ آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کریں، پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ فوراً آ گیا، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جلدی کا نقصان کیا ہوتا ہے، کہ بعض اوقات ہم چیزیں کب بھولتے ہیں؟ جب ہم جلدی کرتے ہیں۔ اگر آپ گھر سے جلدی نکلیں، جلد بازی کریں، تو کیا کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں، چشمہ بھول جاتے ہیں، پین بھول جاتے ہیں۔ اگر پیپر کرتے وقت، ایگزام دیتے وقت آپ جلدی کریں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ چھوڑ آئیں گے، سوالات بھول جائیں گے، چاہے کتنی تیاری کر کے گئی ہو۔ اس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام سے ایک عہد لیا، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان کی باتوں میں آ کر وہ اس عہد کو بھول گئے کہ اللہ سے کیا عہد کر چکے، اور فوراً جلدی سے اس کی بات جو ہے سن لی۔ تو کسی بھی فیصلے میں جو جلدی ہوتی ہے، یا فوراً کسی چیز سے متاثر ہو کر کوئی ڈیسیشن لے لینا، فوراً کسی چیز کے اثر میں آ جانا، یہ بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ بھول کا سبب بن جاتا ہے، نسیان کا بھول کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھ لی نسیان کی وجوہات بھول کی۔ دوسرے سلائڈ پہ دل کی کمزوری، غفلت، عزم کی کمزوری، کمی، اس کی ہم نے پوری تفسیر کر دی۔ جان بوجھ کر بھلا دینا، جلد بازی کرنا۔ اب بھول بھی قابل مواخذہ ہوتی، اوپس، ہم سوچتے ہیں نا کبھی، ہائے کیا بھول بھی قابل مواخذہ ہوگی، اوپس، یہ بہت مشہور ہے، اوپس ہر وقت بچے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو بھول بھی کیا قابل مواخذہ ہوتی، تو ہم دعا کر لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہی کی آیت 286 ہے، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ربنا لا تواخذنا ان نسینا، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو اس کا مواخذہ نہ کرنا، اس پہ ہمیں نہ پکڑنا، کہ ہماری بھول کمزوری ہے، بھول و نسیان ہم میں ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ اب 116 کر لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اور جب وَإِذْ قُلْنَا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو، آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے، الا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا۔ رننگ ٹرانسلیشن۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ آدم اور ابلیس کا قصہ سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف اور بہت سے مقامات پر ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، اور بھی صورتوں میں آئے گا، مگر ہر مقام پر اتنا ہی ذکر کیا گیا جتنا موقع کے لحاظ سے مناسب تھا۔ گویا اس قصے کے مختلف اجزاء سے مختلف نتائج پیش کیے گئے ہیں۔ اور سورۃ الحجر میں فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، چنانچہ تمام فرشتوں نے، سب کے سب نے سجدہ کر لیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر،
کہ آدم کو تو سجدہ کرے. سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں، یہ تو ایک تعظیمی سجدہ تھا، اور ہماری شریعت میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں. الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، مگر ابلیس کے سوا، مگر ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا. تو یہ شقا، محنت و مشقت کے اس نے جو کیا کیا کہ انکار کر دیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں جو ہوں کیا یہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ وہ کوئی بڑی چیز ہے. 117 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. فقلنا تو کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، انا بے شک حاضہ یہ عدوٌ دشمن ہے، لکا تمہارا، ولی زوجکا تمہاری بیوی کا، فلا پس نہ یخرجنکما وہ ہرگز نکلوائے تم دونوں کو، من الجنت جنت سے، فتش کا اور نہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. رواں ترجمہ. تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے. کون؟ شیطان. خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے. فلا یخرجنکما، کما یعنی دونوں، تسنیہ. عربی میں واحد ایک، تسنیہ دو، اور جمع پلورل ہوتا ہے. تو کما تم دونوں کو جنت سے، من الجنتی جنت سے نکلوا دے، فتشقا تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. یہ شقا محنت و مشقت کے معنی میں ہے. یہ فتشقا ہے نا، شقا محنت و مشقت کے معنی میں، یعنی جنت میں کھانے پینے، لباس اور مسکن کی جو سہولتیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہیں. آدم علیہ السلام جنت میں تھے، کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، لباس بھی تھا، رہنے کی جگہ بہترین جنتی. تو جنت سے نکل جانے کی صورت میں ان چاروں چیزوں کے لیے محنت و مشقت کرنی پڑے گی. ہمیں سب سے پہلے کیا چاہیے ہوتا؟ فوڈ، کھانا، کلودنگ، لباس، اور رہنے کو مسکن، جگہ، اور پینے کو پانی. تو بیسک نیڈز ہوتی نا یہ. تو جس طرح کے، اور جنت میں تو بیسک نیڈز کے علاوہ جنت کی چیزوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں دنیا سے. جس طرح کے ہر انسان کو دنیا میں ان بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے محنت کرنی پڑ رہی ہے. کرایہ کتنا دینا پڑ رہا ہے، گھر کی قسطیں اگر اپنا گھر لیا تو کتنی دینے پڑتی ہے، کتنا مہنگا. علاوہ عزیز صرف آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ محنت مشقت میں پڑ جائے گا، دونوں کو نہیں کہا گیا. حالانکہ درخت کا پھل کھانے والے آدم علیہ السلام و حوا دونوں ہی تھے، اس لیے اصل مخاطب آدم علیہ السلام ہی تھے. نیز بنیادی ضروریات کی فراہمی بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس محنت و مشقت سے بچا کر گھر کی ملکہ کا اعزاز عطا کیا ہے. اور اگر وہ عورت کا، مرد کا، شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہے، والدین کو بھی کچھ جاب کر کے لا کر دیتی ہے، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ صدقہ ہے. لیکن آج عورت کو یہ اعزاز الہی طوق غلامی نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس محنت و مشقت سے بچا کر گھر کی ملکہ کا اعزاز عطا کیا ہے. لیکن آج عورت کو یہ اعزاز الہی طوق غلامی نظر آتا ہے، جس سے آزاد ہونے کے لیے وہ بے قرار مصروف جہد ہے. اغوائے شیطانی بھی کتنا مؤثر اور اس کا جال بھی کتنا حسین اور دل فریب ہے. دشمنی کا مظاہرہ اسی وقت ہو چکا تھا. آدم اور حوا علیہ السلام خود دیکھ چکے تھے کہ ابلیس نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور صاف یہ کہہ کر کہا کہ سورۃ الاعراف میں ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. سورۃ الاعراف. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے سورۃ بنی اسرائیل 61-62 میں، ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، ذرا دیکھ تو صحیح، یہ ہے وہ ہستی جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے. اسجد لمن خلقت طینا، اب کیا میں اسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. بنی اسرائیل 61-62 پہ. اتنے ہی پر اس نے اکتفا نہ کیا کہ کلم کلا اپنے حسد کا اظہار کر دیا شیطان نے آدم علیہ السلام سے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت بھی مانگی کہ مجھے اپنی فضیلت اور اس کی نااہلی ثابت کرنے کا موقع دیجیے، میں اسے بہکا کر آپ کو دکھا دوں گا کہ کیسا ہے یہ آپ کا خلیفہ، یہ انسان. سورۃ الاعراف، ہجر اور بنی اسرائیل میں بھی اس کا یہ چیلنج گزر چکا ہے، آگے ابھی اور صورتوں میں آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تو یہ محض ایک امر غیب کی اطلاع نہ تھی، بلکہ ایک ایسی چیز تھی جس سے عین برسر موقع دونوں میاں بیوی آدم علیہ السلام اور حوا نے اپنی آنکھوں دیکھ چکے تھے اور اپنے کانوں سن چکے تھے. اس طرح یہ بھی دونوں کو بتا دیا گیا کہ اگر اس کے بہکانے میں آ کر تم نے حکم کی خلاف ورزی کی تو جنت میں نہ رہ سکو گے، اور وہ تمام نعمتیں تم سے چھن جائیں گی جو تم کو یہاں حاصل ہے. ٹھیک ہے، چلے پھر ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہیں. یہاں تو آرام ہے، نہ بھوک ہوگی، نہ ننگے ہوں گے، یہاں تو نہ آپ کو پیاس لگے گی، نہ دھوپ کی تکلیف ہوگی. چلیں یہیں ہم کنکلوڈ کرتے
ہیں انشاءاللہ. آگے کنٹینیو کریں گے جمعے کو یا جو بھی کوئی بھی ہمارا ٹاپک ہو جو اللہ کروائے گا. تو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگنے والی ایک خوبصورت دعا، اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد و نعیما لا ینفد و مرافقات نبیک محمد فی اعلیٰ جنت الخلد. اللہ مجھے ایسا ایمان عطا کر جس میں ارتداد نہ ہو، کمی نہ ہو، زیادتی ہو، اور ایسی نعمت عطا کر جو ختم نہ ہو، اور جنت خلد کے اعلیٰ حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عنایت فرما دیجیے، آمین. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جس سے آپ راضی ہوتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم. بارک اللہ فی علمک وعملک ورزقکم واوقاتکم واہلکم ومالکم. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں پھر انشاءاللہ جمعے کو ملاقات ہوگی. میں آپ لوگوں کی اجازت سے اینڈ کروں. کسی کو کوئی بات